کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، میں آج آپ کو ان ظالموں کا بڑا ہی دردناک انجام سناؤں گا کہ دنیا میں ہی ان ظالموں کو بہت بدترین سزا ملی کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں نماز میں سجدے کی حالت میں ان کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ اور جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو ہمارے جسم کانپنے لگتے ہیں، ہمارے جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے کہ ظالموں نے بڑی ہی بے دردی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں نماز میں سجدے کی حالت میں ان کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ تو میں آج آپ کو ان ظالموں کا بڑا ہی دردناک انجام سناؤں گا کہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی کہ بہت سے تو پاگل ہو گئے، بہت سے تو آگ میں جل کر خاک ہو گئے، اور کسی کا چہرہ سخت کالا تارکول جیسا ہو گیا، اور بعض کو کاٹ کر کتوں کے سامنے ڈالا گیا، بعض کو چیل کووں کے سامنے ڈالا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر کے قتل کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا بعد میں ان ظالموں کا ساتھ کیا ہوا، تو آپ اس ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں پینے دیا تھا اور ان کے تیر مارا تھا، بعد میں اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی پانی پیتا تھا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، وہ کتنا ہی پانی پی لیتا تھا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، آخر کار وہ پانی پیتا رہا، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا، اچانک سے اندھا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اندھے کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں حضور نظر آئے، وہ بڑے غصے میں تھے اور آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی، حضور کے ہاتھ میں تلوار تھی، آگے چمڑے کا ایک فرش بچھا ہوا تھا جس پر کسی کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور یہ وہ 10 لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھے، حضور کے سامنے ذبح کیے ہوئے پڑے تھے۔ پھر حضور نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا اور حضرت حسین کے خون میں سے ایک سلائی میرے آنکھوں میں ڈالی، اور میں جب صبح اٹھا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر دوڑایا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کا چہرہ سخت کالا تارکول جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم پورے عرب میں بڑے حسین خوبصورت تھے، تمہارا چہرہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا ہے تو جب میں سوتا ہوں تو میرے خواب میں 2 خطرناک خوفناک آدمی نظر آتے ہیں جو میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے دہکتی ہوئی آگ پر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا چہرہ سخت کالا تارکول جیسا ہو گیا۔ تو وہ بدبخت بھی اسی حالت میں کچھ دنوں کے بعد مر گیا اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ دعوت تھی، لوگوں میں بات چل رہی تھی کہ جن لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا نہ دی ہو۔ تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا، مجھے تو کچھ ہوا نہیں۔ تو وہ یہ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد وہ چراغ جلا رہا تھا کہ چراغ اس کے کپڑوں پر گرا اور وہ جل کر خاک ہو گیا اور وہ بدبخت بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ وہ خوشبو بہت لگاتا تھا، لیکن خوشبو لگانے کے باوجود اس کے جسم سے تارکول جیسی بدبو آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنی خوشبو لگاتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارے جسم سے تارکول جیسی بو آتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا، میں جب سویا تو حضور مجھے خواب میں نظر آئے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ حوض کوثر سے پانی پی رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے۔ میں جب پہنچا تو حضور نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اسے تارکول پلاؤ، اور میں جب سے خواب سے اٹھا ہوں تو میرے جسم سے تارکول جیسی بو آ رہی ہے، اور وہ بدبخت بھی اسی حالت میں کچھ دنوں کے بعد مر گیا اور وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اور یزید کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کو یہ سزا ملی کہ اس کی حکومت 2 سال 8 مہینے یا 3 سال 8 مہینے رہی، اس کی حکومت اس سے چھین لی گئی، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد یزید نے کوئی ایکشن نہیں لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو یزید نے کوئی سزا نہیں دی، جبکہ اس کی حکومت تھی، وہ چاہتا تو ایک ایک کو چن چن کر کے سزا دے سکتا تھا، لیکن یزید نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کی حکومت بہت جلد اس کے ہاتھوں سے چھین لی گئی اور اس کی حکومت اس سے ہاتھ سے چلی گئی۔ کتاب النوازل میں دور جدید کے جید عالم و مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتلوں پر بددعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان میں سے کوئی سزا سے نہ بچے۔ چنانچہ مختار بن عبید کے زمانے میں واقعہ کربلا کے تقریباً 5 سال بعد جب مختار کی حکومت قائم ہوئی تو مختار نے اعلان جاری کیا کہ جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہے ایک ایک کو چن چن کر کے قتل کیا جائے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کیا گیا اور ایک دن میں 248 آدمی قتل کیے گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھے، اور پھر خاص لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو بہت بدترین سزا دی گئی۔ چنانچہ عمر بن ذلجوش جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ شقی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن بشیر بدی، جمل بن مالک، سب کو گھیر لیا گیا، وہ سبھی اپنی جان کی بھیک مانگتے رہے۔
मुख्तार बिन उबैद ने कहा कि जालिमो, तुमने नवासे रसूल पर रहम नहीं किया, मैं तुम पर कैसे रहम कर सकता हूँ। सबको कत्ल कर दिया गया, किसी पर रहम नहीं किया गया, किसी को नहीं बख्शा गया। और आखिर में मुख्तार ने कहा कि अगर मैं 3/4 कुरैश को बदले में कत्ल कर दूं तो फिर भी हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक उंगली का बदला नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, जो भी हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों में शामिल थे, उनको दुनिया में ही बदतरीन सजा मिली। और यकीनन ये सजा असल नहीं है, ये एक झलक है, लोगों के लिए एक इबरत है, लोगों के लिए एक सबक हासिल करने का जरिया है। असल सजा तो अभी बाकी है जो अल्लाह ताला उन लोगों को देंगे। तो मेरे भाइयों, अहले बैत से मोहब्बत रखना ये एक ईमान का जुज है। अहले बैत से मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, और अहले बैत से मोहब्बत के बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह ताला हम सभी के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।